جب تک سوسائٹی میں یہ چیزیں زندہ نہ رہیں، یہی اخلاق حسنہ، سچ بولنا، امانت داری، اس وقت تک جو سوسائٹی ہے وہ پھر وہ زندہ سوسائٹی نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں حضرت ابو ذر کا. مولا کائنات، مولا کے نام پر ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک مل کے صلوات دیجیے گا محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. وعجل فرجهم. دوسری خلافت کا زمانہ تھا یہ. تو کتنی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے سوال پوچھنے کے لیے، اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے. جب انہیں مسئلہ وہ حل ملتا نہیں تھا تو پھر آخر میں کبھی ابو ذر ہوں، کبھی سلمان ہوں، کبھی کوئی اور ہوں، وہ لے کر آتے تھے انہیں درے مدینۃ العلم پر. تو وہاں سے جا کے چونکہ مسئلہ حل ہوگا، ظاہر ہے کہ مشکل کشائے کائنات ہیں، حلال مشکلات ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کیا کہنے تم، سبحان اللہ سبحان تو اسی خاطر تو ہے کہ بار بار انہوں نے کہا کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اللہ. بے شک. اور یہ بھی اب تک خوش فہمی رہی ان کی کہ وہ ہلاک نہیں ہوئے. علی نہ ہو، واہ 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 واہ. اس سے زیادہ تو اردو میں آسان بول نہیں سکتا کوئی. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان. تو برائے عظمت سرکار مشکل کشا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. وعجل فرجهم. زمانہ جا کے دیکھے تو صحیح، جو بوت اور آپ کے قدموں کی خاک ہو جاتا، قسم خدا کی وہی شخص پاک ہو جاتا، قسم خدا کی وہی شخص پاک ہو جاتا. اور یہ بات کس نے کہی؟ پوچھئے مورخ سے کہ علی نہ ہوتے تو میں بھی ہلاک ہو جاتا. ارے کیا کہنے تم کا. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری یا علی. تو معاملہ ایسے ہی تھا کہ ایک شخص آیا، اس سے قتل ہو گیا تھا، لیکن اب حد کیسے جاری ہوگی وہ خلیفہ وقت سمجھ ہی نہیں پائے. ابو ذر لے کر آئے مولا کائنات کے بعد ایک شخص کو، کہ اس شخص کو اس نے مولا کائنات نے اسے پوچھا، کیونکہ 3 شخص اور اس کے ساتھ آئے تھے، 3 بھائی تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے ہمارے باپ کا قتل کیا. اچھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وجہ یہ ہے کہ میرا جو اونٹ تھا وہ میں چرا رہا تھا اسے، تو اس کے باپ کی جو ہے زمین اس پہ داخل ہو گیا وہ، اور وہ چونکہ وہاں سے فصلیں کھانے لگا تو اس کے باپ کو غصہ آیا اور اس نے ایک پتھر اٹھایا، اونٹ کو مارا اور اونٹ مر گیا. اب اونٹ جو ہے وہ بہت قیمتی شے ہوتی تھی عربوں میں. کہتے مجھے اس وقت غصہ آ گیا، میں نے بھی پتھر اٹھایا، اس کے باپ کو سامنے سے مارا، اس کا باپ بھی مر گیا. تو مولا نے کہا کہ بہرحال چونکہ تو نے قتل عمد کیا ہے تو یہ قتل عمد معاف تو نہیں ہے، تو حد جاری ہوگی. تو شخص نے کہا کہ اچھا اے مولا، مجھے بس اتنی مہلت دے دیجئے، ٹھیک ہے کہ حد جاری ہوگی، مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں، اس لیے کہ جو میرا اپنا باپ ہے وہ بھی مر چکا ہے، وہ زمین میں ایک جگہ خزانہ چھپا کر گیا تھا. بینکس تو ہوتے نہیں تھے، تو جو خزانے چھپائے جاتے تھے وہ زمینوں کے اندر کہیں ایسی جگہ پر کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، تو خزانہ چھپا کے گیا. میرے بھائی کو اس کا پتہ نہیں ہے. اگر میں آج یہاں پر مجھ پر حد جاری ہو گئی اور مجھے مار دیا گیا تو وہ خزانہ، اس سے میرا بھائی محروم ہو جائے گا کہ وراثت میں اس کا حق ہے، اور وہ خزانہ ضائع ہو جائے گا. لہذا مجھے مہلت دیں، میں 3 دن کا سفر ہے، جاؤں گا آؤں گا، اپنے بھائی کو بتلا دوں گا کہ وہ خزانہ کہاں پر ہے، اور اس کے بعد حد جاری کر دیجیے گا. یہ معاملہ تھا کہ جس پر وہ پریشان ہو گئے تھے خلیفہ صاحب کہ اب کیا کیا جائے. تو مولا نے کہا کہ تم جا تو رہے ہو، اب علم امامت سے تو مولا سب جانتے ہیں، لیکن جو حکم شرعی ہے ظاہری طور پر اس پر بھی تو عمل کرنا ہے نا. مولا نے کہا تم جا تو رہے ہو، لیکن یہاں کوئی شخص ہے جو تمہارا ضامن بن سکے کہ تم واقعا پلٹو گے بھی یا نہیں. تو اس نے دیکھا کچھ ادھر ادھر، حضرت ابو ذر موجود تھے، وہ حضرت ابو ذر جو نے مولا کائنات کے پاس لے کر آئے تھے. کہا اے علی، یہ میرے ضامن ہوں گے. اب اگر مجھ جیسا ہوتا تو میں کہتا ہے بھائی ایک تو یار میں نے کام کیا، اوپر سے یہ کہ یہ مصیبت بھی سنبھالو. اب تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ یا ابو الحسن، اے مولا میں ضمانت لیتا ہوں اس کی، آپ چھوڑ دیں اسے. مولا نے کہا دیکھو اگر یہ واپس نہیں آئے تو پھر تم ضامن ہو اس کی حد کے. اس نے کہا کہ حضرت ابو ذر نے کہا کہ ٹھیک ہے جانے دے. وہ چلا گیا. پہلا دن گزرا، دوسرا دن، تیسرا دن ہاپتا کاپتا ہوا، آخری دن تھا. لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ ابو ذر پہ کہیں حد جاری نہ ہو جائے کیونکہ انہوں نے ضمانت لی تھی. تو آخر میں ہاپتا کاپتا واپس آیا شام کے وقت، اور آ کے اس نے علی سے کہا کہ اب حد جاری کر دیجیے آپ. جیسے جب وہ واپس پلٹا، سبحان اللہ، تو مولا کائنات نے اسے سوال کیا کہ تم آخر کیوں واپس پلٹے؟
اگر تو نہ آتا تو تجھے کو پکڑنے والا تو تھا نہیں، تو واپس کیوں پلٹا؟ اس نے کہا کہ اے مولا میں اس لیے واپس پلٹا تاکہ وعدے کی وفاداری کی جو رسم ہے نا وہ معاشرے میں ختم نہ ہو جائے. اگر میں نہ پلٹتا واپس تو پھر لوگ پھر کسی کے وعدے پر اعتبار نہیں کریں گے. تو وعدے کی وفاداری معاشرے میں ختم نہ ہو جائے اس لیے واپس پلٹا. حضرت ابو ذر نے جواب دیا جب مولا کائنات نے ان سے پوچھا کہ ضمانت تم نے کیوں لی اے ابو ذر اس شخص کی، تم تو نہیں جانتے تھے اسے؟ کہ مولا میں نے ضمانت اس لیے لی کہ معاشرے تک یعنی معاشرے میں دوسروں تک خیر پہنچانا یہ ختم نہ ہو جائے، اس کی عادت رہے. جب ورثہ نے دیکھا کہ وہ آ بھی گیا ہے، اس نے کہا کہ میں اس لیے واپس پلٹا ہوں کہ وعدے کی وفاداری معاشرے سے ختم نہ ہو جائے. ابو ذر نے کہا کہ میں نے ضمانت اس لیے لی کہ دوسروں تک خیر پہنچانا معاشرے میں ختم نہ ہو جائے. ورثہ کہتے ہیں کہ یا امیر المومن ہم نے اسے معاف کیا. مولا نے کہا کہ تم نے کیوں معاف کیا؟ کہ مولا تاکہ بخشش اور درگزر معاشرے سے ختم نہ ہو جائے. کیا کہنا ہے قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارے یعنی دینداری یہ سب کچھ ہمیں دینداری سکھلا رہی ہے. ایک شخص کے جو گھر کے باہر اچھا ہے لیکن گھر کے اندر اپنی بیوی کے اخلاق اس سے بہت خراب ہے، وہ دیندار نہیں ہے. بچے اس سے خوف کھاتے ہیں، وہ دیندار نہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے والد صاحب بہت اچھی نمازیں پڑھتے ہیں، بظاہر عبادت گزار بھی بہت ہے، لیکن جیسے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تب سب کانپنے لگتے ہیں، ایسے کہ جیسے مثلا نعوذ باللہ کوئی شمر آ گئے، صدام آ گیا کوئی. نہیں جانے گرامی. اور بالخصوص جو دیکھیں مولا کائنات کے وجود کی برکت تھی کہ وہ ایک شخص جس نے گناہ کر بھی لیا تھا لیکن اس نے وعدے کی وفاداری کی. ابو ذر نے ضمانت لی تاکہ خیر معاشرے تک پہنچتا رہے، وہ ورثہ نے معاف کر دیا تاکہ بخشش درگزر رہے.